اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات کے اندر فرمایا کہ وہ جمع فاوعى، یعنی جہنم کن کو بلائے گی؟ تدعو من ادبر وتولى، وہ لوگ جو پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، ان بات نہیں مانتے۔ اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں مال فاوعى، پھر اس کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ پھر ان کو کہیں اللہ کے راستے میں یا جہاں بھی خرچ کرنے کا موقع خرچ نہیں کرتے، بلکہ ان کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں۔ اب یہاں سے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ خلق ہلوعا، کم ہمت، کمزور اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی مصیبت کو پریشانی آ جاتی ہے، جزوعا، جزع فزع کرنے لگتا ہے، یعنی افسوس کرنے لگتا ہے اور ملامت کرنے لگتا ہے، وویلا کرتا ہے، شور کرتا ہے۔ ایک اس کی یہ حالت ہے جب اس کو تکلیف کوئی پہنچتی ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو بھلائی پہنچ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، ہر چیز اس کو مل جاتی ہے، منوعا، پھر اس کو روک لیتا ہے، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے خرچ بھی نہیں کرتا، روک لیتا ہے۔ یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے، جب بھلائی پہنچ جاتی ہے، مال دول آ جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ منوعا، روک لیتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا۔ ہاں، سوائے ان نمازیوں کے، الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نمازیوں میں سے بھی بعض لوگ، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر کی پابندی کرتے ہیں، دائمون، ہمیشہ ہر حال میں، سفر ہے، حضر ہے، بیماری ہے، صحت ہے، تمنگری ہے، مالداری ہے، کوئی حالت بھی ہے، جس حال میں بھی ہیں وہ اپنی نماز کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے سائل مانگنے والوں کا اور محروم جو لوگ ہیں ان کا حق بھی ان کو معلوم ہے، یعنی اپنے مال میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ مال آ گیا تو خرچ کرتے ہیں، کہاں؟ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، والمحروم، اور ان کو بھی دیتے ہیں جو مانگنے کے مستحق ہیں، لینے کے مستحق ہیں، لیکن کیا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کو وہ تلاش کر کے ڈھونڈ کے ان تک وہ مال پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں محروم۔ یعنی ان کو پتہ ہے اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر بستی کے اندر ایسے لوگوں کا کہ جو مانگنے یعنی لینے کے حقدار ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اس مانگتے نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں، ان کا حصہ نکالتے ہیں، ان کو تک وہ مال پہنچاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں لینے کے لیے، ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو لینے کے لیے نہیں آئے لیکن مستحق ہیں لینے کے، ان تک وہ مال خود پہنچاتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت والذین یصدقون بیوم الدین، وہ آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، تکذیب نہیں کرتے، یعنی قیامت کا دن، حساب کا دن، آخرت کا دن جو وہ ضرور آئے گا، اس کی وہ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون،
اس کے ساتھ ساتھ مال ہے خرچ کرتے ہیں، سائل کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی دیتے ہیں، آخرت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں وہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی مال خرچ کر کے بھی، نماز پڑھ کے بھی، ہر چیز کی تصدیق کر کے بھی وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب سے اس حال میں بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں یہ چیزیں میری قبول ہیں بھی یا نہیں، نماز میری اس قابل ہے یا نہیں کہ اللہ اس کو پسند کر لے، مال جو میں نے خرچ کیا اس کے اندر کوئی دکھلاوا تو نہیں آ گیا، کوئی ریاکاری تو نہیں آ گئی، اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، یعنی اس حال کے اندر بھی ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اپنے رب کے عذاب سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک آپ کا جو رب کا عذاب ہے وہ غیر مأمون، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ڈرا نہ جائے، یعنی ہر حال کے اندر اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی سے میں فرمائے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں کوئی بھی ہے، سب کو حکم ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں پر اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں باندیوں پر، یعنی پہلے زمانے میں جو لونڈیوں باندیاں ہوتی تھی ان کے اوپر، فإنہم غیر ملوم، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، جو اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈیوں باندیوں سے یعنی تلذذ حاصل کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی شہوت کو کہیں اور پورا کرتے ہیں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو چھوڑ کے، اپنی باندیوں لونڈیوں کو چھوڑ کے کوئی اور غیر راستہ تلاش کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لوگ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے کہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں، کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، کہیں اور طرف دیکھتے ہیں، جو کون ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ کیا ہے، حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پوری پوری رعایت کرتے ہیں۔ امانت یعنی کوئی ایسی چیز، مادی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کسی کو یہ دیتا ہے موبائل میری اس کی حفاظت کرنا، پیسہ کسی کو دے دیتا ہے اس کی حفاظت، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ المجالس بالامانہ، مجلس کے اندر جو بات کی جائے، ایک جگہ بیٹھ کے جو بات کی جائے تو لیکن وہ بھی کیا ہے، امانت ہے، یعنی کسی کو آگے اس کی بات اس کو آگے نہ بتایا جائے، اور وہ بات جو آدمی بات کرتے ہوئے کسی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، یہ اس میری بات کو کوئی سن نہ لے، وہ بھی بات کیا ہے، وہ امانت ہے، یعنی کسی کو آگے شیئر نہ کی جائے، اس کو بتایا نہ جائے۔ کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے، مشورہ بھی ایک امانت ہے، اس کو اچھی طرح مشورہ دیا جائے، وہ آدمی کسی بارے میں بھی مشورہ لیتا ہے تو اس کو سیدھی بات بتائی جائے، مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ اور وعہدہم، اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، وعدوں پہ بھی پورا اترتے ہیں، اور وعدوں سے مطابق کچھ وعدے جو اللہ سے ہم نے کیے ہیں، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا بھی اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو کیا کریں گے، پورا کریں، اور وعدے جو دنیا داروں سے وعدے کیے گئے، دنیا لوگوں سے وعدے کیے گئے ہیں، ان کو بھی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا اور ان کو کیا کرو، پورا کیا کرو، یعنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کی بھی پوری پوری رعایت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اپنی گواہیوں پر بھی پورے پورے قائم ہیں، یعنی جب ان سے ایک طرح گواہی مانگی جائے وہ گواہی سے انکار نہیں کرتے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے بیوی ہے، بچے ہیں، یعنی کسی کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ گئی ہے، رشتہ دار کے بارے میں، دوست کے بارے میں، وہ اپنی گواہی کے اوپر کیا ہیں، قائم ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کسی معاملے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عینی گواہ ہے، تو کیا ہے، وہ خود ہی گواہی کے لیے پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی وہاں ہے نہیں، معاملہ ایسا ہوا
کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی پہ ظلم کیا، صرف وہ آدمی گواہ ہے۔ اب قتل کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں، جو دیکھنے والا ہے، جس نے جو عینی گواہ ہے جو ہے، وہ خود بخود کیا ہے عدالت کے اندر پہنچ گیا گواہی دینے کے لیے۔ یہ ہے فرمایا کہ وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی جو بھی معاملہ ہو جائے وہ اپنی گواہی کو چھپاتے نہیں، جب گواہی مانگی جائے تو انکار نہیں کرتے، چھپاتے بھی نہیں، گواہی کے اندر جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ لیکن اب الٹ معاملہ آدمی دیکھ بھی لیتا ہے پھر بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے ذرا یعنی جس بندے کے اندر یہ صفات ہوں گی اس کو کیا انعام کیا ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، ان کو باعزت طریقے سے بڑی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ عزت والی جگہ میں ہوں گے، تکریم والی اور اچھی جگہوں، یعنی جو اللہ نے مہمانوں کے لیے، یعنی جنت کے اندر جو مہمان ہوں گے ایمان والے، ان کے لیے اللہ نے بنائی ہے اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ بہترین باعزت طریقے سے وہاں داخل کیے جائیں گے، اور وہ جنتی لوگ کیا ہوں گے؟ اچھی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔